وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 لوگوں کے لیے بد دعا کر دی مکہ میں، ان کا بہت برا حال ہوا۔ اس لیے میرے بھائیو، ایسے جب موقع آ جائیں تو ہمیں اور آپ کو قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اور آپ بے بس ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سامنے دیکھا، پریشانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں روک سکوں، اتنی بھی ہمت نہیں۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور آج کا مسلمان۔ ہم اور آپ الحمدللہ رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو قبول فرما لے، روزے کو قبول فرما لے، صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، قرآن کی تلاوت کو اللہ قبول فرما لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اللہ قبول فرما لے، آمین۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ صبر کا بھی مہینہ ہے، تو اور صبر کی پریکٹس ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے آج جو میری گفتگو ہوگی وہ اسی سلسلے میں ہوگی۔ ہم اور آپ بھارت دیش میں ہیں، اور بھارت دیش پوری دنیا میں ایک بڑا نام رکھتا ہے۔ ابھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، کہیں پر حجاب کا مسئلہ، کہیں پر نقاب کا مسئلہ، کہیں پر لاؤڈ اسپیکر پر اذان کا مسئلہ، کہیں دکان پہ مکان پہ بلڈوزر چلا دیے گئے ہیں۔ مایوسی ایک طریقے سے چھائی ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے، گھبراہٹ ہے۔ میرے بھائیو، جو لوگ بلڈوزر چلا رہے ہیں خود ہی جج بن گئے، خود ہی وکیل بن گئے، لوگوں کو ستایا، پریشان کر رہے ہیں۔ کہیں پر آپ دیکھیے گا مسجدوں کے اوپر جھنڈا لہرا دیا گیا ہے، بھگوا جھنڈا، جبکہ مسلمانوں نے کہیں بھی مندر پر نہیں لہرایا۔ کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ اپنا بھارت دیش گنگا جمنی تہذیب کا ایک بڑا مرکز رہا ہے، یہاں لوگ پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ابھی کس کی نظر لگ گئی ہے؟ اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں اپنے بھارت کا نام بدنام ہو رہا ہے، کوئی نام اونچا نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں کہ بھارت کے لوگ کیسے ہیں، کس طریقے سے رہتے ہیں۔ جو جس کو چاہا کچھ پریشان کر دیا، کمزوروں کو ستایا جا رہا ہے۔ مجھے اس موقع پر جب بلڈوزر چلے تو ایک شعر یاد آیا جو بشیر بدر کا بہت مشہور شعر ہے، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں۔ گھر جو لوگ بنا رہے ہیں آپ ان کو جا کے پوچھئے کتنی مشکل سے بنا رہے ہو۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ بھائی آخر جو بھی مسئلہ ہوا، غلطی دونوں طرف سے رہی ہوگی، لیکن نامزد کر کے خاص لوگوں کو ٹارگٹ کرنا اور مکانات ڈھا دینا جو ہو رہا ہے، دکانوں کو ڈھا دینا۔ بازو والا اگر مسلمان کا ہے تو دکان جل گئی ہے، لیکن بازو والا اگر غیر مسلم ہے تو دکان بچی ہوئی ہے۔ یہ بھارت دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ اور جو لوگ بلڈوزر چلا رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ جج نہیں ہے، وہ وکیل نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور صحابہ کرام کی مکی زندگی یاد رکھنی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ یاد رکھیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، شانتی ملے گی، گھبراہٹ ہماری ختم ہو جائے گی، اور ٹینشن لینے کا نہیں۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، سب سے بڑی دولت ہمارے پاس وہ ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے۔ پوری دولت ختم ہو جائے دوسری چلے گا، لیکن ایمان کی دولت رہے، اسلام کی دولت رہے۔ تو آئیے دھیرے دھیرے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، صرف نماز پڑھنے میں نہیں بلکہ تجارت میں بھی ہے۔ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، کیسے رہتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہے، انہی لوگوں کے ساتھ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، لیکن کیسے رہتے تھے، کس پیارے انداز سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو اپنے سماج میں بھی کچھ برادران وطن ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ سب ہو، جو نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، لیکن وہ ہو رہا ہے اور وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اپنے سماج میں ابو طالب کو ڈھونڈ لیجئے، کہاں ہے ابو طالب، اور ابو جہل کو چھوڑ دیجئے، ابو لہب کو چھوڑ دیجئے، ان کو اپنا کام کرنے دیجئے، آپ ابو طالب کا ساتھ لے لیجئے۔ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو پہلے میں ذرا حالات بتا دوں، مکہ کے جو حالات تھے اور صحابہ کرام نے کیسے مقابلہ کیا ہے، ہمیں اور آپ کو ویسے کرنا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ میں کلیم عاجز کا ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا کام وہی ہے، چراغ جلاؤ۔ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، راستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے، کسی کا بھی ملے، اپنا کام ہے امن و شانتی دکھاتے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ جو ہوا وہ واقعات ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 29 سے 34 تک 5 آیتوں کو پڑھیے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو لوگ مجرم لوگ ہیں وہ ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے، اسلام پر ہنس رہے ہیں، مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ گودی میڈیا، دلال میڈیا، پوری دنیا کے لوگ اسی پر لگے ہوئے ہنستے ہیں۔ آگے کہا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو طنز کستے ہیں۔ ہاں دیکھو، اب دیکھ لیجئے جہاں سے بھی گزرتے ہیں، اگر رام نومی کا جلوس گزرا مسجدوں کے پاس سے تو کیا ہوا؟ طنز کسے جا رہے ہیں، جملے کسے جا رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ کہیں کہیں پر ایک اچھی فوٹو بھی آئی ہے، ابھی کٹیہار بہار کے اندر دیکھا کہ خود برادران وطن نے مسجدوں کی حفاظت کی۔ الحمدللہ سب لوگ ویسے نہیں ہیں۔ تو یہ جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو تانا کستے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے لوگوں میں ہوتے ہیں تو خوب ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہاں یہ کر دیا تو وہ کر دیا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے ہیں مسلمانوں کو تو کہتے ہیں یہی لوگ گمراہ ہیں، یعنی مسلمان گمراہ، اسلام پر جو چلے وہ گمراہ، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ہم نے ان لوگوں پر داروغہ نہیں بنایا، یہ داروغہ کہاں سے بن گئے؟ اور اخیر میں یہ بتایا گیا مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اور کل قیامت کے دن ایمان والے ان کافروں کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ اس لیے صبر سے کام لیجئے، قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے۔ وقت ہر ایک کو دکھا دے گا، اور وقت ایک طریقے کا نہیں رہتا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ٹینشن نہیں لینے کا، مایوس نہیں ہونے کا، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور کبھی بھی اللہ جب چاہیں گے تبھی کچھ ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، یہ سب جملے اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ حوصلہ بنائے رکھیے۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے۔ صحابہ کرام نے تکلیف میں زندگی گزاری ہے، جتنے زیادہ تکلیف اٹھائی اتنے بڑا انعام ملا۔ میں کچھ واقعات آپ کو بتاؤں گا۔ ابو طالب کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں جنہوں نے ساتھ دیا ہے، اور ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جتنا ابو طالب نے دیا، اور اسلام کا جتنا ساتھ ابو طالب نے دیا کسی نے نہیں دیا۔ اس زمانے کی بات ہے۔ ابو طالب کے پاس وفد آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے،
ابو طالب نے اور کہا، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3232، یبن اخی ما ترید من قومک، بھتیجے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ اپنی قوم سے کیا چاہتے ہو بھتیجے؟ ان احادیث پر غور کیجئے، اور ہم اور آپ جو پیغام دے رہے ہیں، جو پہنچا رہے ہیں، وہی پیغام ان کو برا لگتا ہے۔ بھتیجے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، کیا چاہتے ہو اپنی قوم سے بھتیجے ذرا بتاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی ارید منہم کلمۃ واحدہ تدین لہم بہا العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیہ، میں ان لوگوں سے ایک ہی چیز چاہتا ہوں چچا جان، اگر یہ لوگ وہ کلمے کو مان لیں تو عرب پر ان کی حکومت ہو جائے اور عجمی لوگ، عجم کے لوگ ان کو ٹیکس دیا کریں۔ چچا جان آپ لوگ کہو لا الہ الا اللہ۔ تو آج ہمارے پاس جو ہے سب سے اہم چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس لیے پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں۔ توحید اور توحید پر رہنے والوں کی ہمیشہ آزمائش ہوئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا، پہلے جادوگروں نے کیا کہا تھا، ہم جب جیت جائیں گے تو ہم کو کام ملے گا؟ تو فرعون نے کیا کہا، ارے ہم آپ کو اپنے کیبنٹ میں رکھ لیں گے، انعام دیں گے۔ لیکن جادوگروں کو بھی پتا چل گیا کہ نہیں، اصلیت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اپنے کرتب دکھائے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی ڈال دی۔ فرعون کا دربار، ظالموں کا دربار، اور اس دربار کے اندر بھی یہ مسئلہ ہوا تو حالات ایسے رہیں گے۔ جتنے جادوگر تھے سب سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ اب آپ غور کیجئے، ایمان سے پہلے مال کی لالچ تھی، کیا ملے گا، اور ایمان لانے کے بعد جان کی بھی پرواہ نہیں ہے، جان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 پڑھیے، آیت نمبر 121 سے 124 25 تک پڑھیے پورے واقعات۔ کہا وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ فرعون نے کیا کہا، آج بھی وقت کے فرعون گھوم رہے ہیں۔ فرعون نے کہا ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ ڈالیں گے۔ بھائی کاٹ دیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ بولے نا کہ جہاں سے پتھر آیا ہے ان گھروں کو اور دکانوں کو پتھر پتھر کر دیا جائے گا۔ طاقت کے نشے میں یہ سب جملے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور 24 گھنٹے میں سب طے ہو گیا، خود ہی جج بن گئے، خود ہی وکیل بن گئے۔ اب کورٹ کا کیا کام ہے، جج کا کیا کام ہے، وکیل کا کیا کام ہے، خود ہی سرکار سب کچھ کر رہی ہے۔ ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ دیں گے اور سولی پر بھی لٹکا دیں گے۔ اب غور کیجئے یہاں، بھائی ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ویسے ہی مر جاتے، پھر سولی پر لٹکانا۔ پھر بھی جادوگر جو ایمان لے آئے تھے ڈرے نہیں، کہا آپ ہم سے بدلہ اس لیے لیتے ہیں کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، تو آج ہمارے خلاف جو لوگ بول رہے کیوں بول رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے ہم ایک اللہ کے سامنے ہی اپنی بات رکھیں گے اور یہ دعا پڑھتے رہیے، اے ہمارے رب، جو جادوگروں کی دعا ہے، تو ہم پر صبر کو اڈیل دے۔ اب دیکھیں صبر کو اڈیل دے مطلب پورا صبر ڈال دے ہمارے اندر۔ اب ایکشن ہوا، ری ایکشن نہیں، پر ہم اپنی بات اللہ کے دربار میں رکھیں گے۔ صبر اڈیل دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پکڑ، اسلام پکڑ۔ بہترین دعا ہے یہ۔ پتہ یہ چلا حالات جب بھی ایسے ہوں، وقت کا فرعون آپ کے ساتھ اگر کچھ کرے، جان سے مارنے کی دھمکی دے، آپ کے ساتھ کھلواڑ کرے، آپ اپنی بات اللہ کی عدالت میں لے جائیے، اے ہمارے رب ہم پر صبر اڈیل دے اور ہمارا خاتمہ اسلام پکڑ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، تو وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ بولے یہ کیسے ہوگا، ایک اللہ کو مان لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیح حدیث نمبر 92، کہ اگر یہ لوگ چاہیں گے کہ میں ایک اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دوں تو یہ کبھی نہیں ہوگا، چاہے وہ لوگ میرے ہاتھ پہ سورج کا ایک شعلہ کیوں نہ دے دیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ سورج ہاتھ میں دے دے میں چھوڑ دوں، یہ کام نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، تو لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی بات چھوڑ دیں، ایک اللہ کا کہنا چھوڑ دیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیں، ان کی طرح ہو جائیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ مر جائیں گے لیکن ایک اللہ کو ماننا
نہیں چھوڑیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا ہے حالات چاہے جیسے بھی رہیں استقامت دین پر جمیے, استقامت اختیار کیجئے چاہے جو بھی ہو جائے. اب آئیے آگے آگے چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا ہے ابو لہب, پتہ ہے کٹر دشمن ہے وہ. چچی ام جمیل وہ بھی کٹر دشمن ہے, وہ راستے میں کانٹے بچھاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں. پہلا گستاخ رسول کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے. تو دیکھا آپ نے پریشانی یہاں سے شروع ہوئی. مسند احمد حدیث نمبر 16023, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاز مارکیٹ کا نام ہے, مارکیٹ میں جاتے لوگوں کو بتاتے کہ لوگوں ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو وہ پیچھے پیچھے جاتا اور کہتا انہ صابئ کاذب, دیکھو یہ بے دین ہو گیا ہے اور جھوٹا ہے, نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے, آپ اپنا کام کرتے جائیے, لوگوں کو بلاتے رہیے, اللہ جس کا سینہ چاہے گا اسلام کے لیے کھول دے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے, صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے. آئیے دیکھ لیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے ام جمیل, وہ کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ وہ آئی, الرحیق المختوم کے اندر ہے, شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب الرحیق المختوم میں صفحہ نمبر 124 پر کہ وہ آئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہاں ہیں تمہارے ساتھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے خانہ کعبہ میں. وہ دیکھ نہیں سکی تو بولنے لگی مزممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا, برا بھلا کہا, یعنی ذلیل آدمی, خبیث آدمی. تو ایسے برا بھلا لوگ کہیں گے. بولے ہم نے چھوڑ دیا, اس کے دین کو چھوڑ دیا, وہ صحیح نہیں ہے. بولے اگر مجھے مل جائے تو میں منہ میں پتھر مار دوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی, آپ نے مقابلہ کیا ہے حالات کا, اپنا معاملہ اللہ کے یہاں پہنچایا ہے. آپ غور کریں 7 لوگ ایسے تھے جن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے, یاد رکھیے گا آپ. 7 لوگ ایسے ہیں تو جب حالات خراب ہو جائیں گے, پانی سر سے اونچا ہو جائے گا, تو زبان اگر دعا کے لیے اٹھ رہی ہے تو یہی زبان بد دعا کے لیے بھی اڑ جائے گی, اور اگر اڑ گئی پھر بچیں گے نہیں. کیوں؟ آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے, آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اور جو بھی ذمہ دار بنا ہوا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یمن کے گورنر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت اہم بات کہی تھی. تمام گورنروں کے لیے ہے, جو بھی ذمہ دار بنا ہوا ہے. صحیح بخاری کتاب المظالم حدیث نمبر 2448, جب یمن جا رہے تھے گورنر بن کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. معاذ, مظلوموں کی بد دعا سے بچنا. جن کے گھروں پر بلڈوزر چل گئے ہیں کیا ہوگا, ناحق جن کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے, پریشانی بڑھ گئی ہے, تو کیا ہوگا. اگر ہاتھ اوپر اٹھ گیا بد دعا کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس کے درمیان اور اس کے درمیان یعنی کوئی پردہ نہیں, اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے, بس یہ ڈائریکٹ بد دعا پہنچ جا رہی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 لوگوں کے لیے بد دعا کر دی مکہ میں, ان کا بہت برا حال ہوا. اس لیے میرے بھائیو, ایسے جب موقع آ جائیں تو ہمیں اور آپ کو قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اور آپ بے بس ہیں, کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سامنے دیکھا پریشانی ہے, سب کچھ ہے, لیکن میری اندر ہمت نہیں ہے کہ میں روک سکوں, اتنی بھی ہمت نہیں. دلیل صحیح بخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 240, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے. اتنے میں کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس کے بعد ابو جہل نے کہا کون ہے, ابھی فلاں جگہ پہ اونٹنی ذبح ہوئی ہے, وہ چلا جائے اور اوجھڑی اٹھا کے لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر جب سجدے میں جائیں تو رکھ دے. ایک خبیث آدمی, ذلیل آدمی, کمینہ آدمی,
کھڑا ہوا جس کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے. اس نے کہا میں کروں گا. وہ گیا, اوجھڑی اٹھا کے لایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. یہ مکہ کے واقعہ سنا رہا ہوں. آپ کے گھروں میں گھس کر, آپ کی مسجدوں میں گھس کر آپ کو تکلیف دی جائے گی, اس وقت آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ کیا ہوگا؟ اس لیے سی سی ٹی وی لگائیے, کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. میرے بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں, وہ آیا اور اس نے اوجھڑی رکھ دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے وَأَنَا أَنظُرُ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا لَوْ كَانَ لِي مَنْعًا, میں ہر چیز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں, لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر جو اوجھڑی رکھ دی گئی ہے میں اٹھا کے پھینک دوں. میرے اندر ہمت نہیں ہے. جن کے گھروں پر بلڈوزر چل گئے ہیں, جن کو ناحق بند کیا گیا ہے, ہمت ہے کچھ دعا کریں, کچھ کر سکیں؟ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں کے سامنے, کیا کروں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں دیکھ رہا ہوں یہ سب پورے حالات کا معائنہ کر رہا ہوں, مشاہدہ کر رہا ہوں, میرے اندر ہمت نہیں ہے. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور انہوں نے اوجھڑی کو ہٹا کے پھینک دیا. بیٹیا کام کے لائق ہے, بیٹیا ہو تو ایسی. آج کل ہمارا بیٹے کے چکر میں پڑے ہونا, بیٹی آپ کے کام آنے والی. کتنی ہمت رہی ہوگی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرے اندر ہمت نہیں, لیکن بیٹیا میں کتنی ہمت ہے, آئی اور پھینک دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم علیک قریش, اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش. 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی. حالات جب ایسے رہے, اے اللہ تو قریش سے نمٹ لے, اے اللہ تو قریش سے نمٹ لے, اے اللہ تو قریش سے نمٹ لے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا نام لیا وہاں, ابو جہل, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ولید بن عتبہ, امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط, اور 7ویں آدمی کا نام میں بھول گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جو سب کے لیے رحمت بن کر آئے, لیکن حالات ایسے ہو گئے, پانی سر سے اونچا ہو گیا, تو 7 لوگوں کے لیے بد دعا کر دی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دیں تو بد دعا لگے نا, یہ ہو سکتا ہے, لگنا ہی لگنا ہے. وہ خود کہتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ لقد رأیت الذی, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 لوگوں کا نام لیا تھا اور بد دعا کی تھی, جی پانی سر سے اونچا ہو گیا, ظلم کرنے میں آگے آگے تھے. بدر کے میدان میں وہ 7 لوگوں کی لاشیں کنویں کے اندر تھی. 7 لوگ کون بھائی؟ ابو جہل اور اس کے ساتھی لوگ. تو میرے بھائیو, آپ کی دعا میں بہت تاثیر ہے, آپ کی بد دعا میں بھی بہت تاثیر ہے. تو حالات جب بھی ایسے بن جائیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دیکھ رہا کچھ نہیں کر رہا ہے. وہ تو پہیا جب گھومے گا تو خود بخود سب اندر آ جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 42, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ظالموں کے کرتوتوں سے غافل نہ سمجھیے, اللہ سب دیکھ رہا ہے, اللہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو. ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ, صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4686. بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے, جب وہ پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں. بس ایک واقعہ اور بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. یہ ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں بہت آگے آگے تھا. صحیح مسلم کتاب الجنہ حدیث نمبر 2797. ایک دن آیا خانہ کعبہ میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس نے کہا لات عزا کی قسم اگر میں دیکھ لوں نا تو گردن روند دوں یا منہ میں مٹی ڈال دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے ایسا کہا. تو دیکھ رہا ہے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, ہمت کر کے آگے بڑھا, جیسے ہی آگے بڑھا پیچھے ہٹ رہا ہے. تو لوگوں نے کہا ابو الحکم پیچھے ہٹ رہے ہو, بڑی ہمت کر کے گئے تھے کہ منہ میں ڈال دیں گے مٹی, کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ تو اس نے کہا ان بینی و بینہ لخندق من نار وحولا واجنیا,
میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے درمیان اور ان کے درمیان آگ کی خندق ہے, کھائی ہے اور پر ہیں, یعنی فرشتے آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دنا منی لاختفت ملائکہ عضوا عضوا, اگر ابو جہل مجھ سے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر ڈالتے. تو آپ بہت اہم چیزیں ہیں, معمولی نہ سمجھیے, بس دعا میں وہ تاثیر ہونی چاہیے. میرے بھائیو, ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب ایسے حالات آ جائیں دعا کرتے رہیے, قنوت نازلہ کا اہتمام کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے. اللہ پر بھروسہ, اللہ کی عدالت ہے, کب ہوگا نہیں ہوگا وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا, بس آخری بات کی طرف آ رہا ہوں, سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 84, وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم, اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم مسلمان ہو. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 128, قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو, اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. اور ہمارے لیے کورٹ کا دروازہ بچا ہوا ہے. NRC CA کے خلاف جب لکھنؤ کے اندر مسئلہ ہوا تھا, کچھ دنگے ہو گئے تھے, لوگ جب اٹھے تھے تو 236 لوگوں کے خلاف جرمانے کے لیے بھیجا گیا تھا, آپ کو جرمانہ بھرنا ہے. سپریم کورٹ نے کہا آپ ہوتے کون ہیں کسی سے جرمانہ وصول کرنے والے, اور کہا یہ واپس لیجئے. تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے, امید کی کرن باقی ہے میرے بھائیوں. تو جب بھی حالات ایسے ہوں آپ کورٹ کچہری میں جائیے, آج نہیں تو کل کچھ نہ کچھ تو حل ہوگا ہی, اس لیے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. اخیر میں ایک دعا کروں گا, بہترین دعا ہے, اور یہ دعا پڑھتے رہیے حالات چاہے جیسے بھی رہیں. دعا کرنے سے, بد دعا کرنے سے ایسا نہیں قبول نہیں ہو رہی, ہر چیز قبول ہو رہی ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين آمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. میرے بھائیو, میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات میں نے آپ کو بتائے. حالات چاہے جیسے بھی رہیں دعا کرنا مت بھولیے, اللہ کے دربار میں اپنی بات رکھیے. اور رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ, دعاؤں کا مہینہ ہے, صبر کا مہینہ ہے, صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے, اور اللہ کو راضی کر لینے کا مہینہ ہے. اے اللہ جو مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اللہ جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. آمین. اے اللہ ہم مجبور ہیں, بس اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے تیرے دربار میں, تو ہماری دعا کو قبول فرما لے, ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.